subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو کوشچن آنسر، یہ نظم نمبر 5 ہے، تیغ دو پیکر۔ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ خاکے پر مبنی سرگرمیاں، پہلا ہے پیش درس سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے۔ ہتھیاروں کی کھنک، خود و ذرا کی چمک دمک، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ، ہاتھیوں کی چنگھاڑیں، ڈھول تاشے کی آوازیں، پھریروں کی پھڑ پھڑاہٹ۔ دوسرا ہے مرثیے سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ تلوار کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ: تیغ شمشیر، تیغ دو دم، تیغ دو پیکر۔ تیسرا ہے تشبیہی الفاظ کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ شمشیر رنگ الماس، مانند ذرہ، شاخ مرجان، ہاتھ غربال۔ ہدایات کے مطابق مندرجہ ذیل سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ پہلا ہے یہ مرثیہ جس حیت میں لکھا گیا ہے اسے وضاحت سے بیان کیجئے۔ دوسرا، شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کی جو تیزی بتائی ہے اسے لکھیے۔ تیسرا، دوسری صف میں تلوار کے چلنے کا اثر بیان کیجئے۔ چوتھا، تیغ کے اوپر سے نیچے آتے وقت جو کچھ کرتی تھی اسے بیان کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے میر ضمیر کی نظم تیغ دو پیکر کی صرف مرثیہ ہے۔ یہ مرثیہ مسدس کی حیت میں ہے۔ مصمت وہ نظم جو بندوں پر مشتمل ہو کی قسموں میں مسدس سب سے زیادہ مشہور مستعمل صنف شاعری ہے۔ مسدس وہ نظم جس کے ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو مسدس کہلاتی ہے۔ ہر بند کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کے 2 مصرے مختلف قافیہ میں ہوتے ہیں۔ یہ آخری 2 مصرے بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں جسے ٹیپ کہتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام شروع سے آخر تک نظم مسدس ہے، اس لیے یہ نظم اصلی نام کے بجائے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ انیس و دبیر کے بیشتر مرثیے مسدس کی شکل میں ہیں۔ چکبست اور حالی نے بھی طویل نظمیں اسی حیت میں لکھی ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے شاعر نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے چلنے کی تیزی اور اس کی کاٹ کی تیزی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تلوار دشمنوں کی صفوں میں برق یعنی بجلی کی مانند جاتی اور اس تلوار کی زد میں دشمنوں میں سے جو بھی آتا محفوظ نہیں رہتا۔ کسی کا ہاتھ تو کسی کے پاؤں تو کسی کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس تلوار کے چلنے کی تیزی کو شاعر نے یہ کہہ کر بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ تلوار ایک ہی جگہ پر دکھائی نہ دیتی بلکہ ابھی یہاں اور پھر وہاں اتفاقی موت کی طرح ادھر آئی اور ادھر آئی کا سما تھا۔ تیسرے کا جواب ہے پہلی صف میں تباہی مچانے کے بعد تلوار جب دوسری صف میں پہنچی تو وہاں بھی اس کی کارکردگی بدستور جاری رہی۔ اس کی زد میں آنے والا یا اس کا سامنا کرنے والا کوئی بھی دشمن اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ کسی کے بدن پر سر باقی نہیں تھا۔ تلوار تھکنے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کبھی فضاؤں میں لہراتی تو کبھی کسی دشمن کے سر پر حملہ آور ہوتی نظر آتی۔ چوتھے کا جواب ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جب بلندی سے نیچے کی طرف آتی تو وہاں دشمنوں میں سے جسے پاتی ہلاک کر کے رکھ دیتی، یہاں تک کہ دشمن فوج کے جھنڈ صاف ہو گئے۔ مظلوموں پر ظلم و ستم ڈھانے والے ان نامردوں میں زندگی کا جوش باقی نہ رہا۔
ان کا غرور موت کے خواب میں مبتلا ہو گیا۔ بہرحال اس تلوار نے اوپر سے نیچے آ کر دشمنوں میں بڑی تباہی پھیلائی اور وہ اس طرح خاک ہوئے کہ بجلی کے گرنے سے پہاڑ بھی اس طرح خاک نہیں ہوا تھا۔ یہاں کوہ طور اور بجلی اللہ تعالیٰ کی تجلی کی طرف اشارہ ہے۔ درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا۔ دوسرا شعر ہے، تھا شور کے اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے۔ تیسرا شعر ہے، تھی چشم زرا پوش شجاعت کے جو یل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ پہلے شعر کی استحسانی وضاحت ہے۔ نظم تیغ دو پیکر میں شاعر نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی تعریف میں کئی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس کی رفتار، کاٹ اور دیگر خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ کہیں کہیں مبالغے کا بڑا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے۔ اس پہلے شعر میں شاعر نے مذکورہ موضوع کی تمہید باندھتے ہوئے کہا ہے کہ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی میان سے اس تلوار کو کھینچا، اس نے مورکہ کارزار میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ اس شعر میں لفظ اکبر استعمال ہوا ہے۔ اس سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اس لیے شعر میں صنع لفظی کی ایک صنعت تلمیح ہے۔ دوسرا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابدار وہ تیز رفتار تلوار نے میدان جنگ میں وہ کارنامے دکھائے کہ دشمن فوج کے گروہ در گروہ تباہ برباد ہوتے گئے۔ تلوار کی کاٹ کی تیزی کا یہ حال تھا کہ دشمنوں میں سے جو بھی اس کی زد میں آتا، اس کے بدن سے روح کا جدا ہونا طے ہو جاتا۔ دوسرے بند کے ٹیپ کے اس شعر میں شاعر نے دشمنوں کی بدحواسی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب انہوں نے اس تلوار کے تباہی مچانے کو دیکھا تو وہ اپنی جان بچا کر یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگے کہ یہ تلوار مقام عبرت ہے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، یعنی راہ فرار اختیار کرنے میں بھلائی ہے، اور یہ تلوار نہیں ہے بلکہ موت کے پرندے کا پر ہے، یعنی موت کا فرشتہ ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ یہاں شاعر نے پر شہباز اجل کی اضافت زیر کی ترکیب استعمال کی ہے۔ شہباز کے معنی ہے بہت بڑا پرندہ۔ تیسرے شعر کی استحسانی وضاحت ہے۔ یہ شعر بھی ٹیپ ہے۔ اس میں شاعر نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری اور ان کی تلوار کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ جنگ میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے ہتھیار نہیں تھے، بس ایک تلوار اور کچھ معاون ہتھیار ہی تھے، لیکن دشمنوں کے صفائی کے لیے کافی تھے۔ اس شعر میں ان کی تلوار کی تعریف ہی کا بیان ہے۔ کہتے ہیں، میدان کربلا میں دشمن فوج کے وہ پہلوان جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے اور وہ اپنے جسم کو یہاں تک کہ سر اور آنکھوں کو بھی زرہ سے محفوظ کیے ہوئے تھے، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تلوار کی زد میں آتے تو ایک پل میں موت کے جال میں پھنس جاتے تھے، یعنی ہلاک ہو جاتے تھے۔ یہاں دام و معنی جال ہے۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، مرثیے سے تشبیہ کے اشعار کی نشاندہی کیجیے۔ دوسرا، مرثیے سے مبالغے کے اشعار کی نشاندہی کیجیے اور مبالغے کی تعریف لکھیے۔ پہلے کا ہے مرثی میں تشبیہ کے اشعار۔ پہلا ہے، جو برق تڑپ کر جو گئی تا سر آدھا، گہ سر کو گہ ہاتھ کو گہ پاؤں کو کاٹا۔ دوسرا شعر ہے، ایک جاہ پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی، جو مرگ مفاجات ادھر آئی ادھر آئی۔ تیسرا ہے، شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال،
مرجان کی تھی شاخ کے بس خوں سے ہوئی لال۔ دوسرے شعر کے مرثیے میں مبالغے کے اشعار ہے۔ پہلا ہے جو برق تڑپ کر جو گئی تاثر آدھا، گہ سر کو گہ ہاتھ کو گہ پاؤں کو کاٹا۔ دوسرا ہے جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ صنعت مبالغہ کی تعریف: جب شاعر کسی شعر میں کسی بات کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے سرِ مبالغہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے درج ذیل شعر میں بڑھتی گئی صنعتوں کی شناخت کیجیے۔ وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی۔ چوتھا، مرثیے سے صنعت تلمی والے اشعار تلاش کر کے لکھیے۔ پانچواں، مرثیے سے زیر اضافت کی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ تیسرے کا جواب ہے صنعت تضاد۔ بلندی و پستی متضاد الفاظ ہے۔ دوسرا، استعارہ، دشمنوں کے گروہ کے لیے خرمن ہستی کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ تیسرا، صنعت رد العجز، اس شعر میں صنعت کی دو قسمیں بڑھتی گئی ہیں، ہستی پستی۔ دونوں جوڑیوں پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چوتھا ہے مرثیے میں صنعت تلمی کے اشعار۔ اکبر نے جو ہی میاں سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا۔ دوسرا، جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ پانچواں ہے مرثیے میں آئی ہوئی زیر اضافت ترکیبیں۔ پہلا ہے تن کفار، دوسرا مرگ مفاجات، تیسرا لشکر آدھا، چوتھا طائر جاں، پانچواں شہباز اجل۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔